الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وقال تعالى إنما قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ مقصد ہے کہ اللہ کی توحید کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے. اللہ کی پہچان حاصل کریں، اللہ کی عظمت، اللہ کی رفعت اور اللہ کی شان اس کو جانیں اور پھر اس ذات کو یکتا مان کر اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں. اس مقصد کے لیے انسان پیدا ہے. سورہ زاریات میں قرآن کہتا ہے
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نہیں پیدا کیا میں نے انسانوں اور جنوں کو الا لیعبدون مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ اور سند المفسرین حبر الامت ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن میں جہاں بھی عبادت کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد اللہ کی توحید ہے، یعنی میری توحید کے ساتھ میری وحدانیت کو مان کر میرا حق مجھے دیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ قرآن کریم آپ دیکھ لیں، انبیاء کا ذکر قرآن کرتا ہے تو ان کی دعوت بھی ذکر کرتا ہے۔ سارے لوگ نبیوں کو ماننے کے دعوے دار ہیں، کوئی ابراہیم خلیل اللہ کی ملت پہ ہونے کا دعوے دار ہے، بلکہ اگر مکے کے مشرکین سے پوچھا جائے تو وہ بھی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور مسلمان بھی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ کوئی تو دوسرے نبیوں میں جیسے یہودی کہتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار ہیں، اور مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھنے والے ان کے پیروکار ہیں۔ تمام نبیوں کو بھی مانتے ہیں، ان پر بھی ایمان ضروری ہے، لیکن اتباع کس کی کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرتے ہیں، ان کی شریعت کو مانتے ہیں۔ دعویٰ سب کا ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ قرآن جب اتنے نبیوں کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ یہ بھی ذکر کرتا ہے کہ یہ اتنے انبیاء پیغام کیا لے کر آئے۔ اگر آپ نوح علیہ السلام کو دیکھیں تو ان کی زبان پر بھی یہی صدا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، او میری برادری، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اگر ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہی پیغام سب کا ہے، باقی نبیوں کا یہی پیغام، خلیل اللہ کا بھی یہی پیغام ہے۔ باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ او میرے بابا کیوں عبادت کرتا ہے ان کی؟ لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ تیرے کسی کام آ سکتے ہیں۔ تو جن کو پوج رہا ہے نہ تو وہ دیکھنے کے قابل، نہ تو وہ سننے کے قابل ہے۔ جس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں اس کی شان کیا ہے؟ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعائیں سننے والا ہے، پکاروں کو سننے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زبان پہ آپ دیکھ لیں، جو مسئلہ قوم کے سامنے سنایا قوم نے نہیں مانا،
جو بات زمین کے اوپر کی ہے خشکی پر، وہی جملہ جب سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں، مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں پہنچتی ہے تو یونس علیہ السلام کی زبان پر پھر بھی وہی پیغام ہے. کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کبھی آپ کبھی آپ نے غور کیا ہے جو بات خشکی پہ کی قوم کے سامنے، وہی مصیبت میں، پریشانی میں، غم میں گھیرے جانے کے بعد بھی کر رہے ہیں. لا الہ الا انت. اللہ سمندر کا اندھیرا ہے، اس کی گہرائی کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، بادلوں کا اندھیرا ہے، گکمک اندھیری رات کا اندھیرا ہے، لیکن میرا عقیدہ پھر بھی ہے کہ ان سارے اندھیروں میں میری پکار تیرے سوا کوئی سننے والا، تو ہی میری حاجتیں پوری کرنے والا ہے. سارے نبیوں کا پیغام آپ سن لیں. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا جلال بھی آپ دیکھ لیں. طور پہاڑ پہ پہنچتے ہیں، قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. سامری تھا، سونا اکٹھا کیا سب سے. بھائی یہ تم نے تو فرعونیوں سے لیا ہے، مانگ مانگ کر استعمال کرنا حرام ہے. اچھا حرام ہے، مجھے لا کے دو. سارا اکٹھا کیا، تھا تو بڑا ماہر قسم کا سنہرا، بنا لیا. بچڑا بنایا، اوپر اس کو رکھا، باں باں کرنے لگ گیا. کہنے لگا جس موسیٰ علیہ السلام جس الہ کو ڈھونڈنے طور پر گئے وہ تو یہاں آ گیا. بس قوم نے یہ نہیں دیکھا کہ جس مالک نے کلیم اللہ کے ہاتھ پہ ید بیضا کا معجزہ ظاہر کیا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ لاٹھی کو سانپ بنایا، سانپ سے دوبارہ پھر لاٹھی بنائی. یہ بھی دیکھنے کے بعد کہ قوم ساری کھڑی ہے، لاٹھی سمندر پہ مارتے ہیں، 12 راستے بنتے ہیں. وادی تی کے اندر چٹان سے 12 چشمے نکلتے ہیں، بادلوں کا سایہ ہوتا ہے، من و سلوہ اترتا ہے، لیکن اللہ چونکہ نظر نہیں آیا. اور ایک بچڑا باں باں کرنے والا جب نظر آ گیا تو ان ساری چیزوں کو بھول گئے اور اسے معبود سمجھ لیا. آج بھی لوگوں کا یہی حشر ہے. مالک کی اتنی نعمتیں نظر آنے کے باوجود ان سے نظریں چرا کر اگر کسی جگہ کوئی اونچی نیچی جگہ نظر آ جائے، کوئی دیا جلتا نظر آ جائے، کوئی تیل پڑا نظر آ جائے، بٹوٹ پڑتے ہیں ادھر. یا کوئی لیر شیر ٹنگی دی نظر آ جائے، بس سارے وہاں شروع ہو جائیں گے. آپ بھلے سمجھائیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے ہری پور والوں؟ یہ تو سارے کہتے ہیں شیطان سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا، ابلیس سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا. یہ تو سارے مانتے ہیں. کبھی اس کی چال کو آپ نے دیکھا ہے؟ کتنا ظالم ہے، کتنا بڑا بدبخت ہے. وار جب بھی کرتا ہے انسان کے عقیدے پہ وار کرتا ہے، چوٹ جب بھی لگاتا ہے انسان کے توحید والے عقیدے کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. آج سن لیجئے احمد جمشید کیا کہتا ہے. ذرا میرا بھائی دیکھ، مال نہیں ہے پھر مشرک بنانے لگا ہے. جب مال چلا جائے شیطان اس وقت بھی بندے کو مشرک بناتا ہے. جی تیرا راستہ کسی نے بند کیا ہوا ہے، پھر چکر لگانا شروع کر دے گا، در بدر کی ٹھوکریں. اگر مال زیادہ ہو جائے پھر بھی مشرک بناتا ہے. اتنا مال ہے، لگا تو صحیح نہ کسی شرک اڈے پر، پھر مشرک بنا رہا ہے. نہیں تھا
تب بھی وار عقیدے پہ کیا، مال آ گیا تب بھی وار عقیدے پہ، اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، پہلا وار عقیدے پہ کرتا ہے۔ تیری اولاد اس لیے نہیں ہوتی کہ تم فلاں قبر کا طواف نہیں کر کے آیا، تیری اولاد اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ تو فلاں مزار پہ چلان اور راتیں نہیں کاٹ کے آیا، تیری اولاد اس لیے نہیں ہوتی کہ تو فلاں جگہ بیری کے نیچے چکر کاٹ کے نہیں آیا۔ نہیں ہوئی تب بھی مشرک بنا رہا ہے، اور جب ہو گئی تو ہوتے ہی کہتا ہے جی اب اس کا نام رکھ جی پیران دیتا۔ دوسرا وار پھر کر دیا، نہیں ہے تب بھی نہیں چھوڑ رہا، مل گئی تب بھی لے کے جا رہا ہے۔ میری باتوں کو آپ سختی کی طرف نہ سمجھے کہ میں کوئی شدت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ہو رہا ہے معاشرے میں۔ ہم تو لوگوں کو یہی دعوت دیتے ہیں، لوگوں بھئی اپنے رب کو پہچان لو، اللہ کی قسم جس دن اس مالک کی عظمت کو پہچان لیا اس دن بندہ تو مرتے مر جائے گا، غیر کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا، کبھی نہیں جھکے گا، بھوکا مر جائے پیاسا مر جائے کبھی نہیں جھکے گا۔ کیا اللہ نے اس قرآن میں یہ واقعات اس لیے سنائے ہیں کہ بس ٹائم پاس کرو؟ نہ میرا دوست، کبھی آپ نے دیکھا ہے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، لیکن قربان جاؤں 120 سال ہو گئی ہے، اولاد نہیں، گڑ گڑاتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، مانگتے ہیں، لیکن مالک نہ دے تو کوئی دے سکتا۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے سن ذرا میرا دوست اللہ کا قرآن، اللہ تاکہ آپ کا ایمان تو تازہ ہو نا، تھکے بیٹھیں کہ پکے۔ یہ میرے سامنے 16واں پارہ قرآن کیا کہتا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا۔ چپکے چپکے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا، اور کیا کہا؟ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے میرے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرا سر جو ہے بال سفید ہو چکے ہیں اللہ، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، بھلے ہڈیاں کمزور ہو، بھلے بال سفید ہو جائیں، میں لیکن میرا اب بھی یہی عقیدہ ہے تجھ سے مانگ کر میں کبھی بدبخت نہیں رہا۔ بھلا تجھ سے مانگ کے بھی کوئی بدبخت ہوتا ہے؟ اللہ تجھ سے مانگ کر بھی کوئی محروم رہتا ہے؟ پھر بھی التجائیں، رو رہے ہیں اور کہتے ہیں رب لا تذرنی فردا، اے میرے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، کوئی وارث عطا کر۔ ابھی نکلے نہیں ہیں دعا کر کے کہ رب کی طرف سے بشارت بھی آ گئی، فرمایا بیٹا دیتا ہوں۔ آپ نے تو صرف اتنا کہا نا رب حب لی من الصالحین، صالح دے دے۔ فرمایا میرا پیغمبر صالح ہی نہیں، جس کی غلامی میں لوگ صالح بنیں گے نبی بھی بناؤں گا اسے۔ نام بھی اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے ہی بتا دیا کہ اس کا نام بھی یحییٰ ہوگا۔ تو یہ واقعہ کیا بتلاتا ہے؟ یہ یہی عقیدہ بتاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَيَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ اَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔
او میرا دوست سن، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا، جسے چاہے 5 بنا دے، جسے نہ دے اسے کوئی نہیں دے سکتا۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، وہی دینے والا ہے، وہی دے تو جھولیاں بھر بھر کے دیتا ہے، نہ دے جو مرضی ہے کر لو، نہیں ملتی۔ اولاد کے خزانے میرے مالک کے پاس ہیں، یہی وہ مسئلہ ہے۔ ذرا دیکھیے، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 24واں پارہ 23واں پارہ، سورت کا نام سورت زمر ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کیا عجیب لفظ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک میرا پیغمبر ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری ہے بالحق۔ کس کے ساتھ؟ خیر اگر ناراض ہیں تھوڑی دیر کے لیے راضی ہو جائیں، کس کے ساتھ اتاری ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، اس کا مسئلہ حق، اس کا اترنا حق، اس کو اتارنے والا حق، اس کو لانے والا حق، اور جس پہ اترا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ۔ میرا حق سچ کی پہچان، ایمن جمشید خان زندہ باد۔ بابا جی ابھی تو لوگ جاگے ہیں۔ فرمایا بالحق، حق کے ساتھ اتارا ہے۔ کس لیے اتارا ہے؟ یہ قرآن حق کے ساتھ نازل کیا، کس لیے؟ یہی لفظ آتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، حق کے ساتھ قرآن اس لیے اتارا ہے کہ خالص اسی کی عبادت کر۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کس کی عبادت کر؟ کیسی عبادت؟ مخلصا لہ الدین۔ کیوں؟ الا للہ الدین الخالص۔ 23واں پارہ سورت زمر ابتدائی آیتیں ہیں۔ فرمایا اس لیے اسی کی عبادت کر خالص، کہ الا لہ الدین الخالص، اسی کی بندگی، اسی کی پکار، اسی کے لیے ہے دین خالص۔ اس کا دین کیا ہے؟ یا اللہ، خالص کو سمجھ نہیں سکتے لوگ، کیونکہ آج تو لوگ 10 نمبر چیز کو بھی خالص کہتے ہیں۔ خالص کس چیز کو کہتے ہیں؟ آئیے سمجھ میں بتانے لگا ہوں خالص کیا ہے۔ ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ قربان جاؤں واہ قرآن۔ فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ، تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت ہے۔ او میرا بندہ، پکار خالص، توحید خالص، خالص عبادت پہچانتا ہے نہیں پہچانتا تو دور نہ جا۔ تیرے گھر میں، تیرے ڈیرے کے اوپر، تیرے فارم پہ گائے باندھی ہوئی ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، بھینس ہے، ذرا دیکھ تو صحیح نا،
ان کی رنگتیں مختلف ہیں، تو جو چارہ لے کے آیا ہے اس کی رنگت مختلف ہے، پانی کی رنگت و ذائقہ مختلف ہے۔ یہ ساری چیزیں کھلانے کے بعد او حیوان پالنے والے انسان، تو رات کو سو جاتا ہے، تو بے خبر ہوتا ہے، تجھے کوئی خبر نہیں اپنے وجود کی بھی۔ گائے بکری بندھی ہوئی ہے تیرے ڈیرے پر، رات کے اندھیرے میں اپنی قدرت کی مشینری لگا کر من بین فرس و دم لبنا خالصا، گوبر ایک طرف، پیشاب دوسری طرف، خون تیسری طرف، تو جب صبح اٹھ کے آتا ہے تھنوں کے پاس بیٹھتا ہے بالٹی لے کر، تو لبنن خالصا، جس طرح ان گندگیوں سے پاک اور ملاوٹ سے پاک خالص دودھ ڈالتا ہوں، تو بھی جب میری عبادت کر تو شرک کی ملاوٹ سے پاک کیا کر۔ جب تیری باری آئے تو بھی میری عبادت کو گندگیوں سے کیا کر، پاک کیا کر، بالکل خالص۔ یہ خالص ہے۔ دودھ تو خالص جانتا ہے اور عبادت خالص نہیں پہچان سکتا، توحید خالص نہیں پہچان سکتا۔ میرا بھائی، جس دن اللہ کی توحید والا عقیدہ اتر گیا اس دن آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ دکھ میں بھی آپ کو اطمینان ہوگا، غم میں بھی آپ کو اطمینان ہوگا، درد میں بھی آپ کو اطمینان ہوگا، اور جس وقت روح نکلے گی اس وقت بھی آپ مطمئن ہوگے۔ مشرک چاہے جو مرضی یہ کر لے ساری زندگی، وہ اطمینان نہیں پا سکتا، وہ مضطرب ہی رہے گا، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا۔ ایک سجدہ اپنے مالک کے سامنے جو حقیقی سجدہ ہے اس کو خالص کر دے، رب اتنا غیرتی ہے کسی غیر کے سامنے جھکنے کا موقع نہیں دے گا۔ یہ میں مانتا ہوں رب مشکلات میں ڈالتا ہے، مصیبت میں ڈالتا ہے، لیکن جو مصیبت میں آسرا اسی کو بنائے رب اسے تنہا نہیں چھوڑتے، ہاتھ ضرور دیتے ہیں، تھام لیتے ہیں اسے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ذرا آئیے آپ کو تھوڑا سا سیر کروا دیتا ہوں قرآن کی۔ قرآن کریم جب اللہ کی توحید کا مسئلہ ذکر کرتا ہے، پورا قرآن دیکھ لینا ہری پور والو، نماز کی باری جب قرآن ذکر کرتا ہے سینکڑوں مقامات پر نماز کا ذکر ہے، لیکن لفظ کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، حافظوا علی الصلوات، یحافظون، یہی الفاظ ہیں۔ نماز کی حفاظت کرو، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، لفظ صلاۃ ہی آئے گا۔ اور جب زکوٰۃ کی باری آئے گی تو یؤتون الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا لفظ استعمال کیا، حج کے لیے حج ہی کا لفظ استعمال کیا، ٹھیک ہے؟ عمرے کے لیے بھی وہی لفظ، صدقے کے لیے بھی انما الصدقات للفقراء، جہاد کے لیے بھی جاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ لیکن قربان جاؤں جب باری آتی ہے اللہ کی توحید کی تو پھر اللہ انداز ایک نہیں، پھر انداز اللہ تبدیل کر کے ذکر کرتے ہیں۔ کبھی اللہ اپنی توحید کو ثابت کرتے ہیں عنوان الہ کے ساتھ۔ کس عنوان کے ساتھ؟ الہ کا عنوان قائم ہوتا ہے۔ خدا را اس باتوں پہ غور کیجئے، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ جب توحید کی باری آتی ہے اللہ عنوان بدل کے ذکر کرتے ہیں۔ کبھی عنوان الہ ہوتا ہے، یہ عنوان الہ کیا ہے؟ یعنی قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الہ کا لفظ۔ اور آج سن لو یہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو،
لا الہ الا انا لا الہ الا انت، یہ جملہ پورے قرآن میں دیکھ لینا رب نے 37 مرتبہ دہرایا ہے۔ کتنی دفعہ؟ تو کبھی عنوان الہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ، کون سا عنوان؟ کبھی الہ، گرمی ہے مجھے بھی پسینہ آ رہا ہے کیا کروں، عنوان الہ کے ساتھ، اور کبھی کبھی عنوان تبدیل ہوتا ہے تو دوسرا عنوان ہوتا ہے عنوان تحمید۔ کون سا عنوان؟ تحمید۔ یہ توحید کا کون سا عنوان ہے؟ یہ پہلے پارے ہی سے فاتحہ ہی سے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، پہلے سورہ فاتحہ سے حمد کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی قرآن میں مختلف مقامات پر، بلکہ اگر قرآن کی 4 سورتوں کو آپ دیکھیں، سورہ فاتحہ اس کا آغاز اللہ نے الحمدللہ سے کیا ہے، سورہ انعام کی ابتدا اللہ نے الحمدللہ سے کی ہے، سورہ کاف کی ابتدا اللہ نے الحمدللہ سے کی ہے، سورۃ سبا کی ابتدا بھی اللہ نے الحمدللہ سے کی ہے۔ 4 حصے قرآن کے چاروں کی ابتدا الحمدللہ سے، اور کبھی عنوان توحید ذکر کرتا ہے قرآن عنوان تسبیح کے ساتھ، توحید کا اثبات بعنوان تسبیح، کس کے ساتھ؟ یہ تسبیح کا عنوان کیا ہے؟ تسبیح کا عنوان کبھی اللہ یوں ذکر کرتے ہیں لہ الحمد سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سبحانہ کس لفظ کے ساتھ؟ تسبیح۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، لفظ کیا ہے؟ تسبیح۔ یہ بھی قرآن کا ایک انداز ہے۔ اور چوتھا انداز، کبھی قرآن مسئلہ توحید ذکر کرتا ہے عنوان برکت کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ لفظ برکت کے ساتھ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ثابت کرتا ہے کہ او کائنات کے لوگوں، برکتیں دینے والا کون ہے؟ یہی مسئلہ لوگوں کو آج تک سمجھ نہیں آیا، بہت سارے لوگوں کو، برکتیں دینے والا۔ آپ قرآن دیکھیں سورہ فرقان میں کیا کہتا ہے قرآن؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا فتبارک اللہ احسن الخالقین، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تبارک الذی بیدہ الملک۔ ان ساری آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ تبارک الذی، برکتوں والی ذات کس کی ہے؟ لیکن ہمارے لوگوں کا نظریہ کیا ہے؟ کہیں قبر کی مٹی میں برکت، نمک میں برکت، کسی جگہ کہتے ہیں جی حضرت صاحب ہماری دیگ میں ذرا لعاب دہن تھوک تو اس میں بھی برکت۔ میرا بھائی، اور قربان جاؤں، نماز کو چونکہ عبادتوں کا مجموعہ کہا جاتا ہے، توحید کے بعد جو کلمہ شہادت کے بعد جو بندے پہ عبادت فرض ہے وہ کون سی عبادت ہے؟ نماز ہے۔ تو نماز میں بھی آپ کو پتہ ہے توحید کے قرآن کے انہی 4 عنوانات کو ثنا میں ذکر کیا۔ میں نے توحید کے کتنے عنوان ذکر کیے؟
اثبات التوحید بعنوان الالہ، اثبات التوحید بعنوان التحمید، اثبات التوحید بعنوان التسبیح، اثبات التوحید بعنوان البرکت، اور یہی 4 عنوان ثنا میں اللہ نے اکٹھے کر دیے۔ عقیدہ سمجھ تو تجھے نماز کبھی مزہ آئے جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ سبحانک اللہم عنوان تسبیح آیا کہ نہیں؟ بولو۔ اچھا، سبحانک اللہم و بحمدک توحید کا عنوان تحمید والا آیا کہ نہیں؟ اچھا، اور تیسرا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ اللہ بابرکت نام تیرا ہی ہے، عنوان برکت بھی آیا کہ نہیں؟ اور چوتھا عنوان الہ کا وَلَا إِلَٰهَ غیرک اللہ تیرے سوا کوئی حاجتیں پوری کرنے والا۔ یہ قرآن سمجھ، یہ عقیدہ سمجھ، پھر نماز پڑھ، تیری نماز بنے گی۔ ورنہ علامہ اقبال نے کیا ہی کہا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہاں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا حجاز میں۔ اس بت خانے کو ادھر سے نکالنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس عقیدے کی تشہیر کیجئے۔ باقی جرائم اونچ نیچ ہو جاتی ہے، انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے اس کو بنایا ہی انسان ہے۔ کیا؟ انسان نسیان سے، کس سے؟ بھول جانے والا، قدم بہ قدم بھول جاتا ہے، کمزور ہے۔ کیوں نہیں بھولے گا؟ انسانیت کی ابتدا بابا آدم علیہ السلام جو بھولے ہیں، فَنَسِيَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اللہ فرماتے ہیں آدم بھول گئے تھے، فَنَسِيَ وَنَسِيَ آدم بھول گئے، تو ہم انہی کی اولاد ہیں، ہم بھولتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں مت کہ کوئی سمجھے، 2 مثالیں سمجھ لینا۔ ایک خالص کے لیے دودھ والی مثال دی، ایک اور دینے لگا ہوں، پھر ایک اپنے مثال اور دینے لگا ہوں، سادہ سا۔ دودھ میں اگر کسی نے پانی ڈال دیا، سچ بتاؤ خالص رہے گا؟ جی بولو، نہیں رہے گا خالص۔ اگر منرل واٹر ڈال دیا، جی 100 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے ڈال دیا، چلو جی محلے والوں کو فائدہ بھی ہو، جی پورا قرآن پڑھ کے بالٹی پانی پر دودھ میں وہ ملا کے لوگوں کو دیا، پھر بھی خالص رہے گا؟ اچھا، اگر اس میں ادھر سے جہاز پہ بیٹھا مکہ پہنچا اور آب زمزم لا کے اس میں ڈال دیا، بولو اتنا پانی قیمتی کہ کائنات میں اس سے بہتر پانی، تو پھر بھی خالص نہیں؟ بولو خالص نہیں رہے گا۔ یہی بات ہے، اگر اللہ کا حق ہے، چاہے کوئی کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے حق میں اس کو شریک کیا تو اللہ کی عبادت خالص، توحید خالص نہیں رہے گی۔ چاہے کوئی جتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، چاہے نبی ولی کیوں نہ ہو، چاہے صحابی شہید کیوں نہ ہو، چاہے کوئی عالم ہو کیوں نہ ہو، چاہے کوئی مردہ و زندہ کیوں نہ ہو، چاہے کوئی جن و ملک کیوں نہ ہو، خالص عبادت رہے گی۔ دوسری بات، ایک اور مثال سمجھ لو، ہری پور والو
میں ہری پور والا کہتا ہوں، اکثر لوگ وہ ویڈیو کے اوپر کمنٹ میں لکھتے ہیں کہ آپ صرف ہری پور والوں کو یاد کرتے ہیں، تو سنتے تو ہم بھی ہیں، تو آپ ہری پور والے نہ کہا کریں۔ تو چلو میں کہتا ہوں، جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے سارے سب کے سب سے عرض کرتا ہوں، سچ بتاؤ، بچہ سکول میں جب پیپر پاس کرتا ہے تو ایک پیپر میں کم از کم کتنے نمبر لینے چاہیے کم از کم پاس ہونے کے لیے؟ جی 33 34 کتنا 34 لے تو مر کے کیا کہتے ہیں؟ مرد پار ہو گیا ہے، مرتے پاس ہو گیا، بال بچ گیا۔ اچھا 33 34 والا پاس ہو گیا۔ یہی مثال دینے لگا ہوں، لیکن آئیے میرے رب کے امتحان میں نماز کا بھی پیپر ہے، روزے حج زکات قربانی کا بھی پیپر ہے، باقی چیزوں کے بھی پرچے ہیں۔ آپ کے ہاتھ 33 والا پاس ہے۔ احمد جمشید سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہے، باقی تمام پرچوں میں اگر 10% بھی نمبر لیے پاس، 5 والا بھی پاس ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ 6-7 نمبر بھی لے لیے پاس ہو جائے گا، لیکن ایک پرچہ ہے توحید والا، سن لیجئے، اس میں 50 والا بھی فیل ہے، 99 نمبر لینے والا بھی فیل ہے، 99.99 لینے والا بھی فیل ہے۔ اس میں پاس تب ہوگا جب کتنے لے گا؟ 100/100 لے گا۔ تو سچ بتاؤ لازمی پرچہ کون سا ہوا؟ توحید والا۔ یہ زور زیادہ اس پہ دیتے ہوں، سمجھ میں آ رہی؟ نفل آپ نے پڑھ لیے یا نہ پڑھ لیے، تسبیح پھر گئی یا نہ پھری، ہاں؟ لیکن اگر توحید کے مسئلے میں اونچ نیچ آ گئی، سب کچھ کھڈے میں جائے گا، سارا کچھ ضائع و برباد ہو جائے گا۔ بلکہ قرآن، یہ میں نے یہ مثالیں دی، قرآنی مثال بھی سر سمجھ لیجیے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے سوا جسے چاہے گا اللہ معاف کر دے گا۔ بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دے گا، لیکن مشرک کو معاف نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ مشرک صرف مجرم ہی نہیں، غدار ہے۔ ملک کے قانون میں مجرموں کو سزائیں بھی ملتی ہیں، معافیاں بھی ملتی ہیں، لیکن غدار کے لیے آئین میں کیا لکھا ہے؟ جی غدار کے لیے سزا پھانسی ہے۔ فرمایا غدار کو کائنات کے لوگوں تم بھی معاف نہیں کرتے ہو، تو جو میری توحید کا غدار ہو میں کیوں معاف کروں؟ نہیں معاف کروں گا اسے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اور ایک اور مثال سمجھ لو، قرآن کہتا ہے من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، چھت سے گرنے والا بازو ٹانگ ٹوٹے گی بچ جائے گا، مینارے سے گرنے والا ہو سکتا ہے بچ جائے گا، کبھی کبھی تو جہاز سے بھی گرنے والے بچ جاتے ہیں، بہت کم ہوتا ہے لیکن مثالیں ہیں ایسی کا دکا کہ بچ جاتے ہیں۔ فرمایا جس نے شرک کیا اور کائنات والوں سمجھو وہ چھت سے نہیں، وہ آسمان سے گرا ہے۔ کہاں سے گرا ہے؟ تو سچ بتاؤ آسمانوں سے گرنے والا بچ سکتا ہے؟ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ۔ اچھا آپ کہیں گے جی آسمان سے گرا، ہو سکتا ہے پھر بھی بچ جائے۔ فرمایا نہیں، صرف گرا ہی نہیں، تَخْطَفُهُ الطَّيْرُ،
پرندوں نے بھی اچک ڈالا ہے، نوچ نوچ ڈالا ہے۔ اب بتاؤ بچا ہے؟ اچھا صرف پرندوں سے بھی کچھ بچ گیا ہوگا۔ فرمایا سنو، او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، آندھی چلی ہے اور اسے دور کسی کھڈے کھائی میں پھینک دیا۔ اب کیسے بچا؟ فرمایا مشرک کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو آسمان سے گرا، پرندوں نے نوچا، آندھیوں نے اسے کھڈے میں پھینک دیا۔ جس طرح یہ نامراد مردود تباہ و برباد ہے، اسی طرح مشرک تباہ و برباد ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے تبھی تو صحابی سے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہہ، ثم استقم، پھر اس پہ ڈٹ جا۔ لو حرقتا او قتلتا او اغرقتا، تجھے جلا کے راکھ کر دیا جائے شرک نہ کرنا، تجھے کاٹ دیا جائے شرک نہ کرنا، تجھے سمندروں میں غرق کر دیا جائے شرک نہ کرنا۔ اس پہ مضبوط رہنا۔ اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ زندگی، اسی پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔